بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ربیع الاول شریف ہے۔ تمام مسلمانوں کو 12 ربیع الاول شریف جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ اور لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا ملے گا میلاد منا کر، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو ثویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اس نے آ کر ابو لہب کو کہا کہ عبداللہ کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے ایک انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے کہا جا تو عداد ہے۔ جب وہ مرا تو اس کے مرنے کے بعد کسی نے خواب کے اندر اس کو دیکھا تو کہا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو ابو لہب کہنے لگا کہ مجھے تو عذاب ہی ہوتا ہے، لیکن ہر پیر شریف کو اس انگلی سے کچھ پلایا جاتا ہے جس سے میرے عذاب کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر ایک کافر جس کی مذمت کے اندر قرآن پاک کے اندر ایک پوری صورت نازل ہوئی ہے، اگر وہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ میلاد کی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا غلام ہوگا اس کی کیا شان ہوگی۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا کہ جو جب بھی تورات کھولتا اس کے اندر جب حضور علیہ السلام کا نام آتا تو وہ اس کو چوم لیتا۔ جب وہ فوت ہوا تو لوگوں نے اس کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ اے موسیٰ اس کو اٹھاؤ، غسل دو، کفن دو، اس کا جنازہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غسل دیا اور اس کا جب جنازہ پڑھا گیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ یہ تو بڑا فاسق اور فاجر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب بھی تورات کھولتا اس کے اندر میرے پیارے حبیب علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آتا تو یہ بڑی عقیدت اور بڑی محبت کے ساتھ جو ہے وہ حبیب علیہ السلام کے اوپر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ اس عمل کی وجہ سے ہی میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو جشن عید میلاد النبی یہ دن ہمارے لیے عید جیسا دن ہوتا ہے۔ کئی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اس کو عید کہتے ہیں، عیدیں تو دو ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا ہے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ اے باری تعالیٰ ہمارے اوپر آسمان سے من و سلوہ نازل کر۔ جب وہ نازل ہوگا تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ تو جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر من و سلوہ نازل ہو وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہو، تو یہ تو ایک کھانا چھوٹی سی نعمت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اسی طرح لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر آپ اس کو عید کہتے ہیں تو عید والے دن تو روزہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعۃ المبارک کو کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور یہ جمعہ رمضان المبارک میں کبھی 4 مرتبہ کبھی 5 مرتبہ آتا ہے، تو مسلمان اس دن جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس کے اندر تو اگر نہ بات ماننی ہو تو انسان جو ہے اپنی طرف سے جتنی مرضی دلائل نکالے۔ تو آج کے دن جو ہے 12 ربیع الاول شریف ہے، گلیاں بازار سجے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد لوگ جو ہیں وہ میلاد شریف کے جلوس جو ہے وہ نکالیں گے۔ تو میں نے بھی کہا یہ برکت کے لیے ہم حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سروراں خم رہیں اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، وہ کرم کی گھٹا گئے سوئے مشک ساں، لکنائے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق ماں کی استقامت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکیم ان بووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام،
جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوؤں کی قوت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو آج اپنے گھروں کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد منائیں، بلکہ حضور کا میلاد اللہ کا شکر ادا کرنا ہماری ہر سانس کے اندر جو ہے یہ ضروری ہے اور فرض ہے، ہر لمحے کے اندر جو ہے وہ ہم ادا کریں تو تب بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے، ابھی تو تیرے وصف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔